سورہ اعراف کی آیت نمبر 132 یہ ہم سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور فرعونی بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو، ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کی ایک جہالت اور گمراہی بیان فرمائی کہ انہوں نے قحط، خشک سالی اور پھلوں کی کمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی نحوست قرار دیا، اور وہ یہ جان نہ سکے کہ بارش کا نہ ہونا، نیز غلہ اور پھلوں کا کم یا زیادہ ہونا، یہ سب اللہ عز و جل کی قدرت سے ہے، اور ان سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اب اس آیت میں ان کی ایک اور جہالت بیان فرمائی کہ یہ لوگ معجزہ اور سحر میں فرق نہیں کرتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اژدہا بن گیا تھا اسے سحر کہتے تھے، حالانکہ ان کے تمام بڑے بڑے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے عاجز ہو چکے تھے۔ جب فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ، تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے کیسی بھی نشانی ہمارے پاس لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کر دی۔ آپ علیہ السلام چونکہ مستجاب الدعوات تھے، اس لیے آپ کی دعا قبول ہوئی۔ آپ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو آیت ہے اور اس سے پچھلی والی جو آیت ہے، اس سے ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو ہمیں یہ بات سمجھنے کو ملی کہ مصیبت بھی اور راحت بھی دونوں اللہ پاک کی طرف سے، تو کوئی منحوس نہیں ہوتا، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی وقت اور نہ کوئی جگہ، یہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ اور ایسا کوئی بندہ شگون لے تو یہ شرک قرار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ پاک کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف یہ نسبت کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، تو یہ غلط ہے۔ بلی آگے سے گزر گئی تو میں اب کام پہ نہیں جاؤں گا، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ اچھا، دوسری چیز ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ جب کوئی انسان کسی کو نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو نصیحت ہی سمجھنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا ہے، یہ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ پتہ نہیں اس کا کیا مقصد ہے۔ او بھائی، اچھی بات اس نے کر دی تو اس کی اچھی بات کو اچھا ہی لینا چاہیے، اس کو غلط رنگ نہیں دینا چاہیے، دل میں اسے اچھا ہی سمجھنا چاہیے۔ اور جو انسان اچھا ہوتا ہے تو وہ اچھائیاں ہی تلاش کرتا ہے، اس کو اچھائی اس کے سامنے آئے گی تو وہ اچھائی ہی حاصل کرے گا۔ اور جو انسان دل کا غلط ہے، نیت خراب ہے، تو وہ اچھائی سے بھی کوئی نہ کوئی برائی تلاش کر رہا ہوتا ہے، کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونی تھے کہ یہ اچھائی کو بھی اس کے اندر بھی برائیاں تلاش کر رہے تھے، کہ نعوذ باللہ کہ ان کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے
معجزے دیے گئے، نشانیاں دی گئیں، اور اس کے اندر بھی انہوں نے برائیاں ہی اپنے لیے تلاش کی۔ نقصان کس کا ہوا؟ ان کا اپنا ہی ہوا۔ تو ہمیں بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اچھے لوگ ہمیشہ اچھائیاں ہی ڈھونڈتے ہیں، اور برے لوگ وہ برائیاں اچھائی کے اندر بھی تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی